يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارجعي. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، اے لوگو، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھ میں سختی اور درستی دیکھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ایسے ہی بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ننگی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیام میں ڈالتے یا مجھے کسی کام سے روک دیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرا یہ طرز رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلا لیا اور دنیا سے جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی میرا یہی رویہ رہا۔ آپ لوگ ان کے کرم، تواضع اور نرم مزاجی کو جانتے ہیں۔ میں ان کا خادم تھا اور ان کے سامنے ننگی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ میں اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا۔ اگر وہ کسی معاملے میں خود پہل کر لیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں اقدام کر لیتا، اور پھر ان کے ساتھ بھی میرا یہی رویہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا اور اس دنیا سے جاتے وقت وہ مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں اور میں اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور آج تمہارا مسئلہ میری طرف منتقل ہو گیا، کیونکہ میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جب خلیفہ دوسرے تھے، یعنی عمر نہیں تھے، تو یہ ہم پر سختی کیا کرتے تھے۔ اب جب کہ یہ خود خلیفہ بن گئے تو اب ان کی سختی کا کیا حال ہوگا؟ میں تم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تم مجھے پہچانتے بھی ہو اور تم لوگ میرا تجربہ بھی کر چکے ہو، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جتنی میں جانتا ہوں اتنی تم بھی جانتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ہر بات پوچھ رکھی ہے، اب مجھے کسی بات کے نہ پوچھنے پر ندامت نہیں۔ تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اب جب کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں تو اب میری سختی جو تم دیکھتے تھے وہ کہیں گنا بڑھ گئی ہے، لیکن یہ سختی طاقتور مسلمان سے حق لے کر کمزور مسلمان کو دینے کے لیے ہوگی، اور میں اپنی اس سختی کے باوجود اپنا رخسار اور اپنا سر
ان لوگوں کے لیے بچھا دوں گا جو پاک دامن ہوں گے اور غلط کاموں سے رکیں گے اور بات مانیں گے، اور مجھے اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اگر میرے اور تم میں سے کسی کے درمیان کسی فیصلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم جسے ثالث پسند کرو میں اس کے ساتھ اس کے پاس چلا جاؤں گا، اور وہ ثالث میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بارے میں اسی طرح میری مدد کرو کہ میرے پاس ادھر ادھر کی ساری باتیں نہ لاؤ، میرے نفس کے خلاف میری مدد کرو، مجھے نیکی کا حکم کرو اور مجھے برائی سے روکو، اور تمہارے جن امور کا اللہ نے مجھے والی بنا دیا ہے ان میں سے تم میرے ساتھ پوری خیرخواہی کرو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت محمد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمع ہوئے، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات کرنے میں سب سے زیادہ جرری حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ چنانچہ ان حضرات نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لوگوں کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عمر سے بات کر لیں اور ان سے یہ کہیں کہ بہت سے حاجت مند لوگ آتے ہیں لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے اور اپنی ضرورت پوری کیے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار فرمائیے، کیونکہ بہت سے ضرورت مند آپ کے پاس آتے ہیں لیکن آپ کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے ہیں اور آپ سے اپنی ضرورت کہے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت سعد نے یہ بات کرنے کو کہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، عبد الرحمن، اللہ کی قسم، میں نے لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی اختیار کی کہ اس نرمی پر اللہ سے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ اس نرمی پر میری پکڑ نہ فرمائے۔ پھر میں نے لوگوں پر اتنی سختی اختیار کی کہ اس سختی پر اللہ سے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ اس سختی پر میری پکڑ نہ فرمائے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ حضرت عبد الرحمن وہاں سے روتے ہوئے، چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ ابو نعیم اپنی کتاب حلیہ میں حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرا دل اللہ کے لیے اتنا نرم ہوا کہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہو گیا، اور اسی طرح میرا دل اللہ کے لیے اتنا سخت ہوا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں
کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان سے ایک صاحب نے کہا، بعض لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ خلافت آپ کو نہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کس وجہ سے؟ اس بندے نے کہا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ بہت سخت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرا دل لوگوں کی شفقت سے بھر دیا اور لوگوں کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا۔ حاشاك أن يبقى هشيما مربعي، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي، ثم الصلاة على النبي محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع، هو عصمتي وعروتي فاستمسكي يا